وقاص شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سر. میں کل سے بجٹ کے فگرز دیکھتا رہا اور بجٹ کو پڑھنے کی کوشش کی. پھر یہاں سے بہت سی آوازیں آئیں کہ جی ہم نے تو بجٹ پہ بات ہی نہیں کی ہے، ہر ایشو پہ بات ہو رہی ہے، بجٹ پہ بات نہیں ہو رہی ہے. میں بجٹ پہ ہمارے لوگ کیا بات کریں؟ بجٹ تو صرف ٹیکس اینڈ ٹیکس ہے. یہاں سے لوگوں نے بجٹ پہ بات نہیں کی. میں نے وہاں بھی بجٹ پیش کرنے والی سرکار جو ہے ان کے دوستوں کی گفتگو بھی سنی ہے. جتنا ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بجٹ کو ڈیفینڈ کیا میں وہ بھی سن چکا ہوں. اور ان کی اتحادی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے جو گفتگو کی ہے بجٹ کے حوالے سے، جس طرح عوامی امنگوں کی ترجمانی کی ہے، جس طرح ان کی قیادت میں سے تقریریں ہوئی ہیں، واضح طور پہ پیپلز پارٹی کے میجورٹی دوستوں نے کہا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے. خدا کرے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ ہمت دے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بجٹ عوامی امنگوں کا ترجمان نہیں ہے، اس پہ کھڑے رہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کے مفاد میں، جیسے ابھی یہاں کہا گیا کہ ہم نے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے سپورٹ کیا تھا، اب چارٹر آف اکانومی کے لیے سپورٹ کریں گے. بھئی آپ کلیم کرتے رہے ہیں کہ آپ مزدوروں کی پارٹی ہیں، کیا اکنامک سروے میں لکھا ہوا ہے مزدوروں کے حوالے سے؟ آپ غریب کی بات کرتے رہے ہیں، غریب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن کی بات کرتے رہے ہیں، ایجوکیشن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہیلتھ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. وقاص شیخ صاحب کا مائک کھولیں. جی سر. کل ہمارے ایک دوست جو وزیر ہیں وہ بڑی سر میں اور لے میں تقریر کر رہے تھے اور کرتے کرتے بار بار انہوں نے چلانا شروع کیا کہ آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے، ہم نے یہ اچھا کام کیا، آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے، آپ کو اس چیز پہ اعتراض ہے. تو میں اپنے اس دوست کو اور اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے سر. اعتراض نہیں ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے یہ جو عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے. ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے سیلریڈ کلاس کو تباہ کر دیا ہے ٹیکس کے وزن سے. ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ جو ٹیچرز اور ریسرچرز تھے جن کو پچھلے کئی سالوں سے ٹیکس کا ریبیٹ دیا جاتا ہے 25%، آپ نے ماشاءاللہ آپ نے وہ ریبیٹ ان ٹیچر سے، معلم سے، استاد سے یونیورسٹیوں کے اور ریسرچر سے وہ آپ نے وڈرا کر لیا ہے. آپ نے ہیلتھ پہ سبسڈی جو ہے وہ ریووک کی ہے. آپ نے کھانے کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں. آپ نے انسانوں کے کھانے پہ تو جو ٹیکسز لگائے ہی لگائے،
سبسڈیز آپ نے وڈرا کی ہی کی، آپ نے جانوروں کو بھی معاف نہیں کیا ہے، آپ نے کیٹل فیڈ کو جو ہے اس پہ بھی، جو کہ ایک شیڈیول کے اندر آپ اس میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تکلیف ہے اس لیے کہ آپ ایگریکلچر کے لیے کچھ نہ کر سکے بلکہ آپ نے اس کو تباہ کیا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے کہ آپ نے ایکسپورٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ ہمیں تکلیف ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ یہ جو سیاسی رشوت دینا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ نے جو ہیلتھ پہ سبسڈی وڈرا کی ہے وہ 30 ارب روپے کی ہے، اور دوسری طرف آپ 75 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سکیمز دینا چاہتے ہیں۔ میں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے یہ کس حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو پولٹری کی آپ نے وڈرا کی ہے وہ کم از کم 42 ارب سے اوپر بنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب خوراک کے جو آگے معاملات ہیں وہ آگے کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ لگے گا۔ آپ کا ایک جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری جو مڈل کلاس ہے، جو شرنکنگ مڈل کلاس ہے، آپ نے اس کو اور دبا دیا ہے، اس پہ اتنے ٹیکسز لگائے ہیں کہ اب کوئی ان کے لیے راستہ نہیں رہ گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہے اپنا لائیولیہوڈ اس کو یقینی بنا سکے، سفید پوشی کا بھرم رکھ سکے، بچوں کی فیسیں دے سکیں، گاڑی میں پیٹرول، آپ نے پیٹرول لیوی بھی بڑھا دی ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوا سکیں، اسکولوں کی فیسیں، اور تو اور چیریٹیبل ہاسپٹلز، یار چیریٹیبل ہاسپٹلز کی جو سپلائیز ہیں وہ بھی آپ نے ٹیکس کر دی ہیں، یعنی کہ آپ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ فارماسیوٹیکلز جو ہیں آپ نے ان کی ایگزمپشن بھی وڈرا کر لی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے۔ بجٹ کے کس حق پر آپ پہ بات کریں؟ ہر چیز جس سے عوام کو ریلیف مل سکتا تھا آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ایف پی آر کا جو ہدف تھا پچھلے سال وہ 9,415 ارب روپے کا تھا، آپ کو ریوائز کرنا پڑا، اور ریوائز کر کے آپ 9,252 پہ لے گئے، اور وہ بھی ابھی تک کلیکٹ نہیں کیا۔ مگر کیا جن بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے اپنی منسٹری کے اندر، انہوں نے اس دفعہ وہ ہدف نامکمل ہو سکا اس کو آپ لے گئے ہیں 12,970 کے اوپر، یعنی کہ پچھلا مکمل نہیں ہوا، اور 3,718 ارب روپے۔ اور کتوں کٹو گے پیسے؟ اس ساری ہڈیاں چنو چھوڑو گے؟ کہاں سے یہ نکالیں گے؟ لوگ پچھلے پیسے دے، ٹیکس ٹیکس ٹیکس۔ There has to be a taxable income. If there will be no income, there will be no tax. آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکیں، مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے، اور نچوڑ کے آپ نے یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں، میں یہ سوال کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا، پیسے پورے کتوں کرو گے؟ ساڑھے کو تو شکت نہیں رہے گی، پاکستانی عوام کو تو پیسے دینے رہ نہیں گئے۔ بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے، میں کروں گا۔ ہر پارٹی نے کہا 300 یونٹ فری، پیپلز پارٹی نے کہا، نون لیگ نے کہا، ایک نویں بھی آ گئے نے وہ آئی پی پی والے، انہوں نے بھی کیا 300 یونٹ، ان کا بھی ایک صدر یہاں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے بھی کہا 300۔ سر آپ یہ دیکھیں، مذاق ہے کہ بجلی کے حالیہ بلوں میں جو پروٹیکٹڈ کیٹیگری اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کا فرق سمجھے کہ 200 یونٹ کا بل ہے 3,083 روپے، یہ سر سننے والی بات ہے، 200 یونٹ کا بل ہے 3,083 روپے، 201 یونٹ کا بل ہے 8,154 روپے، صرف ایک یونٹ سے۔ اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ 5,071 روپے، مطلب 200 یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل 5,071 آ سکتا ہے۔ اس غریب، دیکھیں اس کا نوٹس کون لے گا سر؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے 6 ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے 30,000 روپے کا۔ یہ کی کر رہے ہو تسی عوام نال؟ 300 یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا 6 مہینے میں 30,000 روپے وصول کر رہے ہیں، پھر تسی سانو کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے ہو۔ کیڑی گل کریے بجٹ پہ تواڈے نال؟ بجٹ پہ تو بات کرنے والی ہے نہیں، آپ نے تو کباڑا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے، ٹیکس جو ہے اسی کو ٹیکس کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس بیس جو ہے آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے، نیٹ کو ایکسپینڈ کرنے کی بجائے وہ جو بیس ہے اسی کو ڈیپن کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی، کہ جی وہ جو آپ کی کنزمپشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسٹمنٹ سینٹرک۔ کیسے؟ ایکسپلین کرو نا، اکنامک سروے میں تو نہیں لکھا ہوا، تم نے بھی گفتگو نہیں کی، کیسے جانا ہے؟ صرف کہانیاں سنانی ہے؟ مطلب آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے، آپ ہالینڈ کے شہری بن گئے، اتھوں اگلے تو سبز جھنڈا وکھایا گڈی دے ہوتے تسی واپس آ کے دوڑ کے، اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے راتوں رات وہ جو کنزمپشن ہے اس کو آپ نے انویسٹمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو کیا بات کریں سر، اس میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے
لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، مجھے صرف یہ بتائیں، کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے، کسی ایک پارٹی کا ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو، اس کے امیدوار روپوش ہوں یا اشتہاری ہوں؟ ابھی ہمارے بلال اعجاز کے اوپر اس نے کہا 48 پرچے ہیں، حلقوں میں نہ جا سکیں، صرف لیڈر کی تقریر پہ، نہ لیڈر کا جلسہ، نہ امیدوار کا جلسہ، نہ کوئی کیمپین، نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی بینر، نہ کوئی پوسٹر۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا منہ، کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسی پارٹی، ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار، دیکھیں لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیے ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی، کسی کا منہ نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی۔ ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے، ساری حکومت نے انگلی تے نچایا جی، دن رات، چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں، عمران خان کے ساتھ۔ میں اگلے دن اگر مجھے موقع دیں سر، حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہیں آپ کے دفتر میں، ایک بڑے سینئر اور سنجیدہ آدمی جو حکومت کے ہیں، انہوں نے کہا اے سسٹم ریپ اپ ہونا لا جی، ہے سسٹم ریپ اپ ہونا لا، کی ہونا لا جی، بس یہ مستی نے جو کیا ہے نا، یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا۔ میں کہا جو مستی نے کیتا ہے میری گارنٹی لے لو، سسٹم میں دی وجہ تو ریپ اپ کو نہیں جانا، میں لکھ کے دے دینا جو تسی نہیں کر رہے نا، یہ سسٹم ہو دی وجہ تو ریپ اپ۔ دیکھیں ہمیں تو کھٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں، روپوش، پرچے، تھانے، پولیس۔ ابھی پرسوں ہم نے احتجاج کیا تو اس میں میں خود FIR اپنے پہ کروا کے آیا ہوں، ٹھیک ہو گیا سر؟ تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے تو جڑے کم واسطے تو انہوں لیاندہ سی تسی نلائکی توڑی پہ تسی وہ کر نہیں سکے، اس واسطے ریپ اپ ہونا جی۔ وزیر بھی بن گئے، وزیر اعظم بھی بن گئے، ڈیلیور ہو کچھ نہیں سکیا، ساڑی وجہ تو ریپ اپ نہیں ہون لگا، ساڑی وجہ تو ہوندہ تھے پھر تو پہلے ہی ہو گیا ہوندہ، تسی بیٹھے ہی نہ ہوتے تھے۔ یہ تو ریپ اپ ہونا because you failed to deliver, you could not deliver۔ ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے گئے تسی انہوں بھی راضی نہیں کر سکے، انہوں تو انہوں کہنے بھائی چھٹی کرا دوئے انہوں موقع دیو، دوسرے بھی خوش نے دیکھو آج تقریریں کیسی ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں نے کیسی تقریریں کی، اور وہ اسی لیے کی کہ دیکھیں نا امید نظر آتی ہے جب اپنے ادھر کمروں میں بیٹھ کے ایسے نا امید ہو جائیں اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی نان پرفارمنس کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں سائیں خوش نہیں ہوئے، ہمت تھوڑی مارو اور ذرا کام نو ذرا چک کے رکھو تاکہ تھوڑا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ سر یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا، سوات کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے، کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فلاں آدمی کو آگ لگا دو کسی سزا پہ، فتح خیبر کے موقع پہ، اور پھر فوری کہا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نہیں واپس، کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی، جلانے والی، یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خود ہی جج بن جائے، خود ہی جوری بن جائے اور یہ کر دے، چاہے وہ کسی صوبے کے کسی ضلع میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہائیلی کنڈیمیبل ہے۔ یہ آپ اس کو چھوڑے، ہمارا امیج کیا ہے، امیج تو چھڑو، امیج تو پلے ہی کچھ نہیں، یہ بار امیج دی کہانیاں سی چھڑانے ایک دو نو بیٹھ کے۔ بات صرف یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے سر، ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، اور سنجیدگی سے نمبر بنانے کے لیے نہیں کسی نے ریزولوشن پاس کی، کسی نے ہاں نہ، ہمیں اس کے لیے ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا سر، درجنوں بندے اس نفرت، اس جاہلیت، اس بہودگی کا جو وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، کوئی تفتیش ہی نہیں ہے۔ اور آخری بات سر میں آپ سے کرتا چلوں، اور وہ بڑی ضروری ہے، اور وہ یہی ہے سر کہ ایک ٹرم ہے illusion of control۔ میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر۔ illusion of control مطلب when people starts overestimating their ability to control events، اس میں ادارے، اس میں حکمران، اس میں وزیر، بڑے چودھری، جی میں اب جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو کنٹرول کر لوں۔ سر سٹیٹ جو ہے نا، جو پورا ایک جو سٹیٹ کا جو وہ اس میں آرگنز ہیں، وائٹل آرگنز ہیں، ہر آرگن کا اپنا اپنا کام ہے سر، اور سب نے مل کے چلنا ہے۔ اگر دل ہے، یہ وائٹل آرگن ہے، اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر 100 بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ خوش ہوتے ہیں دل بڑا ہو گیا، نہ باڈی میں دل کا جو سائز رب نے آپ کو دیا ہے، اگر وہ بڑا ہوگا تو مصیبت بن جائے گی۔ جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں، آپ کی سکن اور آپ کے ناخن، آپ کے ٹیشوز آپ کو بتائیں گے۔ سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت ادارے یا وہ وزیر اعظم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر 6ویں مہینے پتہ لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد
دیکھیں جب ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا سر باڈی کے اندر. شکریہ, وائنڈ اپ کریں. میں سر مکا رہے ہیں, بریک بھی لینا ہے, ہمارے آنریبل ممبر نے لاہور جانا ہے تو 2 منٹ ان کو دینے ہیں. میں سر بالکل ختم سر, بالکل وائنڈ اپ کریں پلیز. آپ میں نیاز مند بھی ہوں, آپ کا عقیدت مند بھی ہوں, آپ سے دوستی کا میں 1-2 منٹ تو مانگ ہی سکتا ہوں. وائنڈ اپ کریں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی سر. سر گفتگو صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید زیادہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں سب کو کنٹرول کر لوں گا. نہیں, وہ سارے جسم کا سر لے جاتا ہے. تو اسٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری اسٹیٹ کا سر لے گا. علاج ہونا چاہیے. ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے بھائی یہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے. سسٹم وائنڈ اپ ہوگا تو کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا. سارے گھر جاؤ گے, کھلے پہن گے تو سانو تے پہ ہی رہنے, تسی بھی لائنیں لگ جاؤ گے. یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے, کوئی اس کا رونا. مجھے افسوس ہے, میں نے اسی ہال میں سن 2002 سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو, بچوں کا, عورتوں کا, وہ پیپلز پارٹی والے نے ساروں کو چھڑیا, نون لیگ والے. بس شیخ صاحب کا مائک کھولیں. یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے ہیں. ایز اے کولیگ میرے خیال میں اگر کوئی کولیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکس کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے. یہ اتنی خوشامد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے پہ تو وی شوڈ آل سپورٹ ایچ ادر آن دس ایشو رادر دین کہ ہم مذاق بنا لیں. یہ 1-2 دن کی خوشامد ہے, اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے, بعد جس نے تو کھلے پہن کے پھر اسی کی کریں گے. آخری جملہ کہتا ہوں سر, ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون لے کے آیا طالبان کو. میں نے نہیں پتا, تسی حکومت تو تسی دس چھڑو کون لے کے آیا. شکریہ.